ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جیمز جوائس کے ناول یعنی اے پورٹریٹ آف دا آرٹسٹ ایز اے ینگ مین کے سیکنڈ لیکچر میں اس کے پارٹ 3 کو ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم اس کے فرسٹ 2 چیپٹرز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس لیکچر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں چیپٹر 3 کی جانب۔ جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسٹیفن کو جب اتنی زیادہ رقم ایسے رائٹنگ میں ملی تھی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں خرچ کرے، اور دوسری طرف یہ ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، اس لیے یہ ڈبلن کی ایک طوائف کے پاس چلا گیا جہاں اس نے اس کے ساتھ سیکس کیا، اور یہ اس کی زندگی کا پہلا سیکس تھا اور پہلا بہت بڑا گناہ تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا کر کے اس کی ہوس مزید بڑھتی ہی چلی گئی اور یہ باقی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ سست ہونا شروع ہو گیا، اور کوئی بھی چیز اسے دوبارہ نیکی کی طرف نہیں لا سکتی تھی۔ حالانکہ ورجن میری کا جو پورٹریٹ تھا جو کہ گنہگار لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، وہ بھی اسے دوبارہ نیکی کی طرف مائل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ریلیجس کلاسز لینا شروع کر دیں اور اس نے اپنے گناہوں کے بارے میں ہلکا سا غور و فکر کرنا شروع کر دیا، اور اسے یہ اندازہ ہوا کہ اب وہ صرف سیکس کی طرف ہی مائل نہیں ہے، بلکہ جو 7 ڈیڈلی سینز ہیں جن میں اینگر، گریڈ، پرائڈ، انوی، گلوٹنی اور لیزینس وغیرہ آ جاتی ہیں، یہ ان تمام 7 ڈیڈلی سینز میں آہستہ آہستہ مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ بیلویڈیئر اسکول میں سینٹ فرانسس زیویئر کی آنر میں 3 روزہ ایک روحانی کلاس ہو رہی ہے جس میں اس نے بھی شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس سیشن میں پہلے ہی دن اسٹیفن سب سے پہلے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا، اور فادر آرنل نے اپنے خطبے کا آغاز ان تمام چیزوں سے شروع کیا جو کہ انسان کی زندگی کے آخری لمحات میں آتی ہیں، جیسا کہ ڈیتھ، ججمنٹ، ہیل اور ہیون وغیرہ، یعنی موت، حساب کتاب، جنت اور دوزخ کی گفتگو اس نے شروع کر دی۔ قیامت اور حساب کتاب کی گفتگو سے اسٹیفن کا دل کافی حد تک پگھل گیا، اور اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی شروع ہو گئی کہ اگر اچانک اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ پھر اس لیکچر میں اسٹیفن کو خدا کے ہر جگہ موجود ہونے کا یعنی اس کی اومنی پریزنس کا بھی علم ہوا۔ پھر اس دوران اسے وہ لڑکی ایما بھی یاد آئی جس کے متعلق اس نے اپنی پہلی پوئم لکھی تھی، اور اسے وہ اپنے خطوط یاد آئے جو کہ اس نے کافی رومانٹک لینگویج میں لکھ کر کہیں رکھ دیے تھے تاکہ کسی نہ کسی لڑکی کے وہ ہاتھ لگ ہی جائیں گے۔ اب ورجن میری کے پورٹریٹ کو دیکھ کر بھی اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب اس پورٹریٹ کو دیکھ کر بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے دن کے لیکچر میں دوزخ کا ذکر کیا گیا جسے گنہگار لوگوں کی بہت زیادہ بھوک ہے، اور اسٹیفن یہ سوچنے لگا کہ دوزخ اس کے لیے بھوکی ہے، یعنی وہ لازماً دوزخ میں جائے گا، کیونکہ اسے لوسیفر یاد آ گیا جو کہ کسی وقتوں میں خدا کا ایک بہت ہی محبوب فرشتہ تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اسے دوزخ میں پھینک دیا گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی تاریکی میں بھٹکتا رہا، اور اس نے ایڈم اور ایو کو بہکایا جس کے گناہ کی کمپنسیشن کے لیے جیسس کرائسٹ نے اپنی جان دے دی، یعنی خود کو کروسیفائی کروا کے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ان لیکچرز کا اسٹیفن کی زندگی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ ہر وقت دوزخ کے بارے میں سوچتا رہتا کہ وہ انسان پر کس طرح ظلم کرے گی، اور دوزخ میں اپنی فیلنگز کے بارے میں سوچنے لگا کہ جب اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو وہ وہاں پر کیا فیل کرے گا، وہ کون سی آوازیں سنے گا اور کن چیزوں کو سمیل کرے گا، اور کس کس طرح کا فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹارچر اس پر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے یہ سنا کہ بہت گناہگار لوگوں کو خدا کو دیکھنے سے بھی منع کر دیا جائے گا، یعنی وہ خدا کو کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے، تو اس بات کا بھی اسے بہت زیادہ افسوس ہوا، اور ہر وقت یہ سوچ اس کے دماغ پر طاری رہنے لگی۔ اب وہ ڈائریکٹ خدا سے دعا کرنے کی بجائے بلیسڈ ورجن سے دعا کرتا کہ وہ خدا کے سامنے اس کی سفارش کر دے کہ اس کے گناہ بہت بڑے ہیں اور اسے معافی دے دی جائے۔ پھر وہ ایک چرچ میں بھی کنفیشن کے لیے چلا گیا جہاں اسے پریسٹ نے یہ یقین دہانی کروا دی کہ بلیسڈ ورجن خدا کے سامنے اس کی سفارش کر دے گی اور اسے بخش دیا جائے گا۔ اس کنفیشن کے بعد وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہو گیا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ
ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا، ایک ایسی زندگی جو کہ گناہوں سے مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ چیپٹر 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ اسٹیفن اب بہت زیادہ ریلیجس مائنڈڈ ہو گیا تھا اور مذہبی رسوم و رواج کو بھی فالو کرنے لگا تھا اور اپنے گزشتہ گناہوں کی بھی معافی مانگنے لگا تھا۔ اسٹیفن کے اس مذہبی رجحان کو دیکھ کر ایک دن اس اسکول کے ڈائریکٹر نے اسٹیفن کو اپنے پاس بلایا اور اس کی ریلیجس ایکٹیویٹیز کی بہت زیادہ تعریف کی اور اسے آفر کی کہ وہ ایک پریسٹ بن جائے، لیکن اسٹیفن اس بات پر مکمل طور پر ایگری نہ کر سکا۔ ایک دن جب اسٹیفن ٹولکا ریور کے پل کے اوپر سے گزر رہا تھا اور اپنے ماضی کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا تو اچانک اس کی نظر بلیسڈ ورجن کی شرائن یعنی زیارت گاہ پر پڑی، لیکن یہ منظر اب بہت ہی مدھم سا اس کے ذہن میں موجود تھا۔ پھر ایک دن اسٹیفن کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کے قرضوں کی وجہ سے اب ان کی مالی حالت مزید خراب ہو چکی ہے اور شاید ان کے گھر تک کو بھی نیلام کر دیا جائے، اس لیے انہیں اب یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ گھر کے حالات اور مسلسل ریلیجس پریکٹسز نے اسے مذہب سے تھوڑا بیزار کر دیا تھا، اس لیے اب وہ ایک آزاد زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ وہ سمندر پر گیا تو وہاں اسے ایک لڑکی دکھائی دی جس نے شارٹ سکرٹ پہنی ہوئی تھی اور اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہیں بیچ پر سو گیا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس کے بعد چیپٹر 5 اس ناول کا آخری اور سب سے لمبا چیپٹر ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن اسٹیفن کے پیرنٹس اسے اس بات سے ڈانٹتے ہیں کہ وہ بہت سست رہنے لگا ہے اور لیٹ اٹھتا ہے اور اس لیے وہ پراپرلی یونیورسٹی کی کلاسز بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اسٹیفن غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو گڈ بائی کہہ کر گھر سے نکل جاتا ہے، لیکن یونیورسٹی کی کلاسز بھی اسے بہت زیادہ بور کرتی ہیں۔ یہاں پر اس کی ایستھیٹک فلسفی بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک دن میک کین اسے کہتا ہے کہ وہ ایک اینٹی سوشل انسان ہو گیا ہے، لیکن اب اسے کلاسز میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ اس کے بعد اس کا ایک اور کلاس فیلو جس کا نام ڈیون ہے وہ اسے اس کے نک نیم سے پکارتا ہے، یعنی وہ اسے اسٹیوی کہتا ہے۔ اس دوران اسٹیفن اپنی ایستھیٹک فلسفی اپنی کلاس میں بھی اپنے ٹیچرز کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایرسٹوٹل اور ایکوینیز سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ فلسفی اس کے ٹیچرز کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ چیز اسٹیفن کو بہت زیادہ فرسٹریٹ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ڈین تک کو بھی اس کی یہ تھیوری سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کی اس فلسفی کو سمجھنے والے کافی اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسا کہ کرینلی، لنچ اور ڈیون وغیرہ اس کی اس فلسفی سے اتفاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹیفن کی ایستھیٹک تھیوری در حقیقت یہ تھی کہ ایستھیٹک کا مطلب ہے خوبصورتی یعنی بیوٹی کو اپریشیٹ کرنا۔ اسٹیفن نے ایکوینس اور ایرسٹوٹل کا بہت ہی ڈیپلی مطالعہ کیا تھا، اس لیے وہ ہر چیز کو انہی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس تھیوری کے 3 مین سیکشنز تھے۔ سب سے پہلا تھا بیوٹی اور آرٹ کی ڈیفینیشن، دوسرا تھا خوبصورتی کی کوالیفیکیشنز اور تیسرا ہے کسی بھی آرٹسٹ کا اپنے کام کے بارے میں نقطہ نظر۔ وہ کہتا ہے کہ ایرسٹوٹل نے پٹی اور ٹیرر کو ڈیفائن نہیں کیا، اس لیے وہ خود ان دونوں چیزوں کو ڈیفائن کرے گا۔ سب سے پہلے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ آرٹ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ یہ ایستھیٹک ایموشنز پیدا کرے۔ یہ ایموشنز ہماری ذہانت تک محدود ہوتے ہیں اور ان کا اظہار فزیکلی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ اسٹیٹک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ذہن خواہشات اور نفرتوں سے بلند ہونا چاہیے۔ اسٹیفن کے مطابق ارسٹ کا جو لفظ ہے یہ پیور آرٹ کی ایک اسٹیٹک کوالٹی ہے جو کہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ اس کے مطابق ٹریجک ایموشنز اسٹیٹک ہوتے ہیں، جبکہ وہ آرٹ جو کہ ڈیزائر یا لوتھنگ کو پیدا کرے وہ کائنیٹک ہے، وہ اپنی نیچر میں ڈائیلیکٹک ہوتا ہے۔ اسٹیفن کے مطابق خوبصورتی کو اچھائی اور برائی سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اس کی تھیوری سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آرٹ فار آرٹس سیک کا بیلیور ہے۔ وہ ٹروتھ اور بیوٹی کا کنسیپٹ کیٹس سے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بیوٹی میں
ہولنس، ہارمنی اور ریڈینس کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ 3 لٹریری ٹائپس یعنی لیرک، ایپک اور ڈرامہ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس کے مطابق لیرک مکمل طور پر سبجیکٹیو ہے اور ایپک آرٹسٹ اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک ریلیشن پیدا کرتی ہے، جبکہ ڈرامہ مکمل طور پر آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ایلیٹ سے مکمل طور پر ایگری کرتا ہے کہ ڈرامہ آرٹ کی ہائیسٹ فارم ہے۔ اس لیے ایک ایسا شخص جو کہ سفر کرتا ہے اور ایک ایسا ذہن جو کہ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق لازماً ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھائی وہ ہے جس کی خواہش کی جائے، اور سچائی اور خوبصورتی ایسی چیزیں ہیں جن کی خواہش کی جا سکتی ہے، اس لیے خوبصورتی کو لازماً اچھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی خواہش کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چیز ایک شخص کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن دوسرے شخص کے لیے وہ بالکل بھی خوبصورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ کائنات کی یعنی اس یونیورس کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس یونیورس کی خوبصورتی اس کے ڈسپلن میں اور اس کی ہارمنی یعنی ہم آہنگی میں ہی موجود ہے۔ اس کی ان ڈیفینیشنز کی لنچ اور اس کے دوسرے دوستوں کو شروع میں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ اینڈ پر اسٹیفن یہ کہتا ہے کہ آرٹسٹ کو چاہیے کہ اپنی کریشن کر کے اس کے بعد اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے، یعنی اس کی بہت زیادہ تشہیر نہ کرے بلکہ اس آرٹ کو اپنی زندگی جینے دے۔ اس دوران بارش شروع ہو جاتی ہے اور اسٹیفن اور لنچ لائبریری آ جاتے ہیں۔ لنچ تو کتابیں پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن اسٹیفن وہاں حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہی لڑکی یعنی ایما کلیری نظر آتی ہے جس کے لیے اس نے شروع میں ایک پوئم لکھی تھی۔ وہ ایما کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، لیکن اس میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ بات کر سکے۔ گھر آ کر وہ ساری رات اسی کے خواب دیکھتا ہے اور صبح فریش ہو کر اٹھتا ہے، اور وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے لیے ایک اور پوئم لکھنے کا سوچتا ہے۔ اس دوران اسے اپنی 10 سال پہلے لکھی ہوئی پوئم بھی یاد آ جاتی ہے جو کہ اس نے ایما کی بیوٹی سے ہی امپریس ہو کر لکھی تھی۔ پھر اس کے لیے یہ 6 اسٹینزاز پر کنسسٹنٹ ایک پوئم دوبارہ سے لکھتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن دوبارہ ریلیجس لائف سے بہت دور ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ وہ ریلیجس رسومات کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر اس کے دوست بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جسے ایک مرتبہ پریسٹ بننے کی بھی آفر کی گئی تھی، لیکن آج یہ ریلیجن کی بنیادی باتوں کو بھی نہیں مانتا اور تمام رسومات سے دور ہو گیا ہے۔ وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ رومن کیتھولک کا فالوور ہو گیا تھا، لیکن اب وہ ان تمام چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے کیونکہ اب اس کا انٹرسٹ اس کی اپنی ایستھیٹک فلسفی میں ہے، وہی اسے اسپریچول سیٹسفیکشن دیتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن آئرلینڈ کو چھوڑنے کی تیاری کرتا ہے اور اینڈ پر اپنی ڈائری میں کچھ لکھتا ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اپنی ڈائری میں 20 مارچ کو لکھتا ہے جس میں وہ کرینلی کے ساتھ اپنی آخری گفتگو کا ذکر کرتا ہے اور اپنی فیملی، اپنے ملک اور اپنے ریلیجن کو چھوڑنے کے لیے جو اس کی فیلنگز تھیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور وہ لینگویج کے لیے اپنی محبت کا بھی ذکر کرتا ہے اور کچھ میتھیکل کریکٹرز کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی روانگی سے ایک دن پہلے اپنی ڈائری میں اپنی ماں کی دعاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ڈائری میں آخری مرتبہ 27 اپریل کو لکھتا ہے جس میں وہ ڈائیڈلس کے بارے میں لکھتا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آئرلینڈ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس ناول کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں سول اور باڈی کا جو کمبینیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انوسینس لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے اور لائف کے ہارش ایکسپیرینسز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لٹریچر کا ہماری زندگی میں جو انفلوئنس ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ریلیجن، نیشنلزم اور فریڈم اور آزادی کا تھیم ہمیں اس ناول میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ لو اور رومانٹک لائف کا تھیم ملتا ہے، اور ریلیجس اور اسپریچول لائف کا تھیم بھی ہمیں اس ناول سے ملتا ہے۔ یہاں پر یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اس ناول کو مکمل طور پر ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر A Portrait of the Artist as a Young Man کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔